بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کل پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی خبریں بڑی گرم ہیں اور کسی حد تک لگتا بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان میں نواز شریف صاحب تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے تو نواز شریف آ کر یہاں پہ کیا حاصل کریں گے سوائے تنقید کے؟ ان کے اوپر تو بڑی تنقید ہوگی اگر پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ افواہیں جو ہیں یہ پی ڈی ایم یا نون لیگ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اور نواز شریف کی آمد کے بعد اس کو باقاعدہ پھر وہ اس کا سہرا نواز شریف کے سر کے اوپر لگا دیں گے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا گیا ہے، اور اس کا کریڈٹ نواز شریف کو دے کر اس کو ہیرو بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں طارق راج صاحب دبئی سے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس جو ہے وہ کوئی خبر ہے اس حوالے سے کہ پاکستان عنقریب ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، تو طارق راج صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم طارق راج صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ جی فرمائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ریاض بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی تمام ویڈیو دیکھ رہا ہوں، آپ ہاتھ دھو کے عمران کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ تصویر کا دوسرا رخ دیکھ ہی نہیں رہے، جو پاکستان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ہاتھ کر دیا انہوں نے، آپ وہ دوسرا رخ دیکھ ہی نہیں رہے، اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہے۔ یہ تو غیر جانبدارانہ جو ہے نا صحافت نہیں ہے جناب۔ آپ دیکھیں پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا، یہاں ہم دبئی میں بیٹھے ہیں، یہاں انٹرنیشنل میڈیا یہ واقعی جو بندہ بات کر رہا ہے سچ کر رہا ہے۔ لوگ اپنے اپنے حصے بانٹ رہے ہیں کہ بلوچستان کدھر جائے گا، گلگت بلتستان کدھر جائے گا، پنجاب کا کیا کریں گے۔ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، قوم ڈیفالٹ کرنے جا رہی ہے، اس پہ کبھی آپ نے ولاگ نہیں کیا۔ اور آپ خان کے یہ جو دو نمبر جھوٹ بولتے ہیں، یہ ٹیپیں جوڑ کے، اور انہوں نے جو سارا کچھ کیا ہے، اور اس کے آڑ میں جو پیچھے کام نکال لیتے ہیں وہ آدمی، وہ جو جس پہ مکمل طور پہ ثابت ہو چکا تھا کہ وہ چور ہے، چور تو یہ سارا خاندان ہے، نواز شریف اینڈ کمپنی، سارا شریف فیملی، لیکن اس پہ تو وہ تو پاکستان آ ہی نہیں سکتا تھا، مفرور تھا سلمان شہباز، وہ آیا ہی نہیں، اور اس کی یہاں ضمانت ہو گئی ہے۔ اس چیز کو چھپانے کے لیے یہ جھوٹی ٹیپ نکالی گئی ہے، اس پہ آپ دوسری چیزوں پہ ولاگ کر رہے ہیں۔ اصل ذرا مدعا آپ سرچ کریں گوگل پہ کہ پاکستان کے کیا حالات چل رہے ہیں، کب ڈیفالٹ کر رہے ہیں اور کیسا ہو رہا ہے۔ طارق بھائی، کئی مہینے پہلے آپ بڑے جذباتی ہو گئے تھے، آپ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اگر آپ دوبارہ کوئی ایسی بات کنوے کرنا چاہتے ہیں تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے آپ کے لیے۔ آپ تو پہلے خود ہی جو ہے وہ جذباتی ہو گئے تھے اور چھوڑ گئے تھے ہمیں، تو مجھے جو ہے ذاتی طور پہ بڑے سال ہو گئے ہیں یہ سنتے ہوئے، بہت سال یہ بات جو ہے وہ کی جاتی رہی ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ آنے والے حکمران جو ہیں وہ یہ دعوے کرتے رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا اگر ہم نہ آتے تو یہ باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان ایگزیکٹ مجھے آپ تاریخ بتائیں کہ کب دیوالی ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ نے یہ ٹیکسٹ میسج کیا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن یہاں انٹرنیشنل میڈیا کی جو خبریں ہیں وہ تو نہ جیو نیوز ہے نہ بول نیوز، اور اس لیے اس میں حقیقت پائی جاتی ہے، اور بظاہر نظر بھی یہی آ رہا ہے۔ تو مہربانی کر کے اگر آپ وائس نوٹس کے ذریعے سے جواب دیں تو وہ جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اور آپ نے مجھے جو ہے وہ ایک تو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کب ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، دوسرا آپ نے یہ بتانا ہے کہ باقاعدہ اعلان جو ہے وہ کون کرے گا۔ کیا خان صاحب اس بات کا اعلان کریں گے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے، یا شہباز شریف خود مانیں گے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر گیا ہے، یا مولانا فضل الرحمان اعلان کریں گے، یا زرداری صاحب اعلان کریں گے، یا آئی ایم ایف اعلان کرے گا، یا ورلڈ بینک جو ہے وہ اعلان کرے گا، یا امریکہ اعلان کرے گا؟ تو اس بات کا مجھے جو ہے وہ جواب دیں۔ ناظرین، لگتا ہے کہ طارق راج صاحب جو ہیں وہ بات نہیں کرنا چاہتے، اسکپ کر گئے ہیں۔ طارق راج صاحب جو ہے وہ سیاسی ایک شخصیت ہیں جو ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلے ڈیبیٹ ٹائم کے ہمارے جو پہلے 2 پروگرام تھے وہ ہم نے انہی کے ساتھ کیے تھے، اور پی ٹی آئی کے بڑے جو ہیں وہ ڈائی ہارڈ سپورٹر ہیں، ورکر بھی ہیں، لیکن عمران خان کے خلاف اگر کوئی بات کی جائے تو یہ جو ہے وہ بڑے اگریسو ہو جاتے ہیں عمران خان کے معاملے میں، جو کہ اچھی بات نہیں ہے، شاید اسی لیے وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو اسی معاملے کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے عزیر رانا صاحب۔
تو ان سے ہم جو ہے یہی سوال ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ السلام علیکم مظاہر رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی جو خبریں گھر میں بڑی، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے کیا، اور اس میں کیا حقیقت ہے؟ السلام علیکم ریاض صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں انوائٹ کرنے کا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، دیکھیے ریاض صاحب، میں آپ کو پھر بیک گراؤنڈ میں لے جاتا ہوں۔ جب یہ حکومت آئی تھی اور اس کو بھی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا، تو اس ٹائم بھی جو پروپیگنڈا کرنے والے جو افراد ہیں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں یا تجزیہ نگار ہوں، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے وہ 1 مہینے کی بھی یا 1 ہفتے کی بھی مہمان نہیں ہے۔ آج اس حکومت کو پھر 6 سے 7 ماہ ہو چکے ہیں۔ تو آپ ایک چیز دیکھیں کہ اس ٹائم بھی ڈیفالٹ کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا تھا، اور اس ٹائم حالات کچھ تھے بھی کہ پاکستان جو تھے آئی ایم ایف سے اور دوسرے جو دوست ممالک سے جو مدد کے حوالے سے یا جو معاہدے تھے پاکستان کے جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے، وہ نہیں تھے۔ لیکن ہم سابقہ پروگراموں میں بھی یہ چیز ڈسکس کر چکے ہیں، اور میں اس میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ حکومت کا جو ڈیفالٹ کا جو ایک وقت تھا، مشکل تھی، وہ ختم ہو چکی ہے، اور حکومت جو اس کرائسس سے باہر آ چکی ہے۔ اور جہاں تک خان صاحب کا ایک لانگ مارچ کا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا تھا کہ لانگ مارچ کے اندر سے ہوا کیسی ہے اور پریشر کیسا ہے، اور لانگ مارچ کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی۔ جی، ابھی ہم پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے متعلق ہی بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے مہربانی کر کے آپ اسی ٹاپک کے اوپر آپ بات کریں۔ جہاں تک دوبارہ اس چیز پہ آتا ہوں کہ ڈیفالٹ کیوں نہیں ہو رہا پاکستان، اس لیے کہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ مختلف ممالک سے، دوست ممالک، خاص کر چین سے، رشیا سے، آپ کے سعودیہ سے، اور ابھی حال ہی میں 1-2 دن پہلے جو ہے تاجک صدر جو ہے وہ پاکستان آئے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ بھی مختلف جو ہے وہ منصوبوں کے حوالے سے معاہدے ہوئے ہیں۔ اگر پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہوتا تو یہ دوست ممالک جو بھی مسلم ممالک بھی ہیں اور یہ دوست ممالک ہیں، ان سے اتنے بڑے بڑے معاہدے جو ہیں وہ نہ ہو رہے ہوتے۔ میرا نہیں خیال کہ ڈیفالٹ کے کوئی ورڈ بھی، کوئی سوچ بھی ہونی چاہیے۔ یہ صرف جو ہے پاکستان کے دشمن ممالک جو ہیں وہ پاکستان میں مختلف اپنے جو مہرے ہیں ان کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو افواہیں چل رہی ہیں ڈیفالٹ کی، اگر یہ اس میں کوئی نہ کوئی خدا نخواستہ حقیقت ہوتی تو یہ دوست ممالک جو ہیں جو آپ کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، ابھی حال ہی میں وزیر اعظم نے چین کا دورہ کیا، رشیا کے ساتھ گیس کا اتنا بڑا جو ہے معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اگر اس قسم کے معاہدے ہوتے تو کیا عالمی طاقتیں پاکستان کے ساتھ معاہدے کرتی ہیں؟ تو یہ خود ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے، سوالیہ نشان ہے ان افواہوں پر کہ یہ جو ہے بغیر کسی بنیاد کے جو ہے وہ گھڑے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے مختلف قسم کے جو ہے خان صاحب کے مختلف کلپس دیکھے ہیں جس میں وہ ایک خاص پروپیگنڈا کے تھرو اپنی پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور اپنے ہی عوام کے جو ہے فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ بتاتے ہیں، جس میں وہ مختلف جو اشیاء کے ان کی جو قیمتیں ہیں ان کے اسمان سے جو باتیں کر رہی ہیں اس کے جو اعداد و شمار وہ پیش کر رہے ہیں اور اپنی مرضی کے اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں حال ہی میں گزشتہ دنوں جو خان صاحب نے مختلف پنجاب کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز سے جو ویڈیو لنک کے تھرو جو خطاب کیا ہے، اس میں جو چیزیں ہوئی ہیں کہ طلبہ جو ہیں وہ اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ اب وہ خان صاحب کا جو بیانیہ تھا پاک فوج کے خلاف، جو ان کا بیانیہ تھا سائفر کے حوالے سے، ان کا جو بیانیہ تھا حکومتوں کے توڑنے یا حکومتوں کے آنے کے حوالے سے، وہ دم توڑ چکا ہے۔ بہت شکریہ عزیر آپ کا، آپ کی بڑی مہربانی، آئندہ دوبارہ کسی ٹاپک کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ تو ناظرین، میری ویڈیو کے اوپر بعض اوقات یہ پی ٹی اے کے اکثر لوگ ہیں وہ کومنٹ کرتے ہیں، مجھے ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ کوئی کومنٹس وغیرہ نہیں کرتے اور بڑا مجھے برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن جب میں ان کو اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے کے لیے کہتا ہوں تو وہ بالکل ہی ڈر جاتے ہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو چیز وہ ٹیکسٹ میسج کے ذریعے سے مجھے بھیجتے ہیں، جو کومنٹس بھیجتے ہیں یا جو کچھ بھی وہ مجھے مٹیریل بھیجتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی زبان میں جو ہے وہ مجھے وائس نوٹس کے ذریعے بھیجیں تاکہ میں آپ کے جو خیالات ہیں وہ ڈیبیٹ ٹائم میں پوسٹ کر سکوں۔ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں گھبراتے ہیں یا ڈرتے ہیں اس چیز سے، اور ٹیکسٹ میسج کے ذریعے جو ہے وہ مجھے اکثر رپلائی کرتے رہتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ
لوگ جو ہیں وہ اس میں ڈبیٹ ٹائم میں حصہ لینا چاہتے ہیں. آپ کو میرے پروگرام میں کوئی کسی قسم کی کوئی چیز غلط نظر آتی ہے, کوئی شکایت ہے, آپ بول کے میرے ساتھ اس کے اوپر بات کریں. آپ اس ٹاپک کے اوپر میرے ساتھ بات کریں کہ جی یہ آپ کے ساتھ آپ کے پروگرام میں یہ مسئلہ ہے, یا آپ کے ساتھ ذاتی طور پہ یہ مسئلہ ہے, آپ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اور نون لیگ کے فیور میں باتیں کرتے ہیں, تو پھر تو مزہ آیا تاکہ عوام جو ہے وہ بھی سنیں کہ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور میرا اس میں کیا جواب ہے. تو لیکن لوگ جو ہے وہ ایسا نہیں کرتے اور جو واٹس ایپ کے اوپر رپلائی کرتے ہیں. تو ان سے گزارش ہے کہ وہ یا تو میرے ساتھ بات کیا کریں اور یا اپنے کومنٹس جو ہے وہ دیا کریں یوٹیوب کی ویڈیو کے اوپر جس کے اوپر ان کو کوئی اعتراض ہے. تو ناظرین, اگر آپ بھی ڈبیٹ ٹائم میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دکھائے جانے والے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.